नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने तख्ती नंबर 1 से 12 की दोहराई करी थी और उसको हमने दोबारा से समझा था अच्छी तरीके से। ठीक है, आज का जो हमारा सबक है वह है तख्ती नंबर 13 अलिफ मद्दा। ठीक है, तख्ती नंबर 13 आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा पढ़ने से पहले जो है वो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें कि हुरूफ मद्दा कितने हैं। ठीक है, हुरूफ मद्दा कितने हैं? हुरूफ मद्दा 3 है। हुरूफ मद्दा 3 है। इसको आप एक तरफ लिख लें कॉपी के अंदर, जहाँ पर आप शुरू से जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कवायद वो लिख रहे हैं, वहाँ पर एक दफ़ा ये भी लिख लें कि हुरूफ मद्दा जो हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं वो? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अब हम आज जो तख्ती नंबर 13 पढ़ रहे हैं वो किसकी है? कौन से मद्दा की है? वो अलिफ मद्दा की तख्ती है। ठीक है, सबक का आगाज़ कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ मद्दा की पहचान क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम इसकी पहचान समझेंगे, उसके बाद इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो इसकी पहचान ये होती है अलिफ मद्दा की कि जब भी खाली अलिफ से पहले ज़बर आएगी तो वो क्या कहलाएगा? अलिफ मद्दा कहलाएगा। जब भी खाली अलिफ से पहले ज़बर आएगी तो वो क्या कहलाएगा? अलिफ मद्दा कहलाएगा। यहाँ पर आप सब में देख सकते हैं खाली अलिफ। खाली अलिफ का मतलब है कि ना ही उस पर कोई ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, ना तनवीन है, ना खड़ी हरकत है, ना तशदीद है, कोई भी चीज़ नहीं है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, ये खाली होने की वजह से इससे पहले हमने देखा क्या है? ज़बर आ रही है, तो ये क्या है? अलिफ मद्दा। अब हमें इसकी पहचान पता चल गई। खाली अलिफ से पहले अगर ज़बर होगा तो वो क्या कहलाएगा? अलिफ मद्दा कहलाएगा। अब अलिफ मद्दा को पढ़ते कैसे हैं? अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने खड़ी हरकत को पढ़ा था। ठीक है, खड़ा ज़बर हमने जैसे पढ़ा था एक अलिफ के बराबर, बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। और उसके लिए भी आपकी वही मिकदार है कि आपने अपने हाथों को बंद करना है, उसके बाद उंगली को एक खोलना है जितना। अब इसको पढ़ने का तरीका कैसा है? अब इसको पढ़ते जाते हैं हम, ठीक है, और फिर इसको समझते जाते हैं किस तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ पर आपने देखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा पे ज़बर है तो हमने कैसे पढ़ा? बा ज़बर बा, नरमी से पढ़ा। बा पे खड़ा ज़बर है, हमने उसको क्या किया? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। बा खड़ा ज़बर बा। ठीक है, अब यहाँ पर खाली अलिफ से पहले ज़बर है तो ये क्या है? अलिफ मद्दा है, तो इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। इसको मिला के कैसे पढ़ना है हमने? बा अलिफ ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा। ठीक है, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा। ठीक है, इसी तरीके से हमने उसको पढ़ते जाना है। जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खो अलिफ ज़बर खो, दाल अलिफ ज़बर दा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, रो अलिफ ज़बर रो, ज़ अलिफ ज़बर ज़ा। ख़्याल रखना है जो सिटी वाले हैं, जो मोटे हैं, कौन से बारीक हैं, उनको उसी तरीके से निकालना है। सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा, सौद अलिफ ज़बर सौ, ज़ौद अलिफ ज़बर ज़ौ, तो अलिफ ज़बर तो, ज़ौ अलिफ ज़बर ज़ौ, आइन अलिफ ज़बर आ, गैन अलिफ ज़बर गौ, फा अलिफ ज़बर फा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, काफ अलिफ ज़बर का, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, या अलिफ ज़बर या। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा इसको। अब इन्होंने नीचे किस तरीके से दिया हुआ है? बा पे ज़बर है तो उसको नरमी से पढ़ा हमने। बा ज़बर बा, खड़ा ज़बर है, बा खड़ा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा। अब ये क्या है? ये हरकत हैं, ज़बर, खड़ी हरकत हैं, खड़ा ज़बर, हुरूफ मद्दा है, अलिफ मद्दा। ठीक है, इस चीज़ को समझना है आपने। इस चीज़ को आप जहाँ समझ जाएंगे वहाँ आपके लिए कुरान पढ़ना इंतहाई आसान हो जाएगा। ता ज़बर ता, ता खड़ा ज़बर ता, ता अलिफ ज़बर ता, हरकत में से ज़बर, खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर, हुरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा। रो ज़बर रो,
را کھڑا زبر را الف زبر را، زبر حرکات، کھڑا زبر کھڑی حرکات، اور یہ الف مدہ حرف مدہ میں سے ہے۔ کاف زبر کا، کاف کھڑا زبر کا، کاف الف زبر کا، ٹھیک ہے، یہ حرکات میں سے زبر ہے، ایک حرکت ہے، یہ کھڑا زبر ہے کھڑی حرکات میں سے، یہ حرف مدہ ہے، الف مدہ ہے حرف مدہ میں سے۔ اب اس کی مشق پڑھ لیتے ہیں۔ مشق کے اندر کس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھنا ہوگا؟ ذال الف زبر ذا، تا زبر تا، ذات آگے وقف ذات، وقف بالاسکان کیا کیونکہ زبر آ رہی تھی۔ خو الف زبر خو، فا زبر فا، خوف آگے وقف خوف، وقف بالاسکان کیا کیونکہ زبر آ رہی ہے۔ کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کان آگے وقف کان، وقف بالاسکان کیا کیونکہ زبر آ رہی ہے اینڈ میں۔ قوف الف زبر قو، لام زبر لا، قول آگے وقف قول، حرف وقف بالاسکان کیا کیونکہ یہاں پر زبر آ رہی ہے۔ تا الف زبر تا، با زبر با، تاب آگے وقف تاب، یہاں پر وقف بالاسکان کیا۔ تو الف زبر تو، لام زبر لا، طول آگے وقف طول، ٹھیک ہے، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچا، زبر ہے نرمی سے پڑھا اور وقف بالاسکان کیا۔ عین الف زبر ع، دال دو پیش دن، عاد آگے وقف عاد، دو پیش کی تنوین تھی، وقف بالاسکان کیا اور یہاں پر قلقلہ بھی کیا کیونکہ حرف قلقلہ آ رہی ہے دال۔ نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن آگے وقف نارا، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا کیونکہ یہ دو زبر کی تنوین تھی، وقف میں وقف بالابدال کیا، ایک الف سے بدل دیا دو زبر کی تنوین کو، ٹھیک ہے۔ قوف الف زبر قو، دال زیر دی، قودی، را دو پیش رن، قادر آگے وقف قادر، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچا، اس کو نرمی سے پڑھا اور اس کو بھی نرمی سے تنوین کو غنہ کر کے پڑھا۔ حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن آگے وقف حاسد، ٹھیک ہے، قلقلہ کیا کیونکہ حرف قلقلہ ہے دال، ایک الف ہا کو ایک الف کے برابر کھینچا، سین کو نرمی سے پڑھا اور اس کو جب ملا کر پڑھا تو غنہ کر کے پڑھا، وقت میں کیا کیا اس کو ساکن کر دیا۔ غو الف زبر غو، لام زیر لی، غولی، میم دو پیش من، غالمن آگے وقف غالم، ٹھیک ہے، غو کو ایک الف کے برابر کھینچا کیونکہ یہ الف مدہ ہے، لام کو نرمی سے پڑھا، زیر ہے اور دو پیش کی تنوین کو غنہ کر کے پڑھا، اور وقت کیا کون سا؟ وقف بالاسکان۔ ثا زبر ثا، واو الف زبر وا، ثوا، با دو زبر بن، ثوابن آگے وقف ثوابا، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچا کیونکہ دو زبر کی تنوین تھی، وقف کرتے ہیں تو ایک الف سے بدل دیتے ہیں اس کو، وقف کا نام ہے وقف بالابدال۔ حمزہ زبر آ، صاد الف زبر صو، اصو، با زبر با، اصوب آگے وقف اصوب، الف پہ زبر تھا نرمی سے پڑھا، صاد یہ خالی الف سے پہلے زبر تھا، الف مدہ تھا، ایک الف کے برابر کھینچا اور باقیوں پر زبر تھی تو اس کو نرمی سے پڑھا، اور وقف کون سا کیا؟ وقف بالاسکان۔ عین الف زبر ع، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابدن آگے وقف عابد، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا، الف مدہ ہے عین کا، با کو نرمی سے پڑھا، زیر ہے تو پیش کی تنوین ہے اس لیے اس کو غنہ کر کے پڑھا، اور وقت کون سا کیا؟ وقف بالاسکان، اور وقت کیا کیا؟ قلقلہ بھی کیا ہم نے یہاں پر۔ غاد الف زبر غو، حا زیر حی، ضاحی، کاف دو زبر کن، ضاحکن آگے وقف ضاحکا، ٹھیک ہے، باریک کاف تھی اور دو زبر تھا اس لیے اس کو کیا کیا؟ ایک الف سے بدل دیا، وقف کا نام ہے وقف بالابدال۔ حا الف زبر حا، فا زیر فی، حافی، غو دو پیش ظن، حافظن آگے وقف حافظ، ٹھیک ہے، وقف بالاسکان کیا، جہاں پر الف مدہ تھا ایک الف کے برابر پڑھا، زیر تھی نرمی سے پڑھا، تنوین تھا غنہ کر کے پڑھا۔ غین الف زبر غو، سین زیر سی، غوسی، قوف دو زیر قن، غوسقن آگے وقف غوسق، ٹھیک ہے، الف مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچا، زیر تھا نرمی سے پڑھا، دو زیر تھی غنہ کر کے پڑھا اور قلقلہ بھی کیا، اور وقف کون سا کیا؟ وقف بالاسکان۔ صاد زبر صو، واو الف زبر وا، صوا، با دو زبر بن، صوابن آگے وقف صوابا، زبر تھا نرمی سے پڑھا، الف مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا، تنوین کو غنہ کر کے پڑھا اور وقف
میں ایک الف سے بدل دیا تنوین کو، وقف کا نام ہے وقف بالابدال. کاف زبر کا، واو الف زبر وا، کا وا عین زیر عی، کا واعی، با زبر وا، کا واعیبا، آگے وقف کا واعب. ٹھیک ہے، زبر تھا نرمی سے، ایک الف مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچ کر، زیر تھا نرمی سے پڑھا، زبر تھا نرمی سے پڑھا، قلقلہ کیا کیونکہ عرف قلقلہ با آ رہی ہے. وقف کون سا کیا؟ وقف بالاسکان. فا زبر فا، واو الف زبر وا، فا وا، کاف زیر کی، فوا کی، ہا زبر ہا، فوا کی ہا، آگے وقف فواکہ. زبر تھا نرمی سے پڑھا، الف مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچا، زیر تھی نرمی سے پڑھا، ہا پہ زبر تھا نرمی سے پڑھا، اور وقف کون سا کیا؟ وقف بالاسکان. رو زبر رو، واو الف زبر وا، رو وا، سین زیر سی، رو وا سی، یا زبر یا، رو وا سی یا، آگے وقف رو وا سی. وقف کون سا کیا؟ وقف بالاسکان کیا. زبر تھا نرمی سے پڑھا، الف مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچا، زیر تھی نرمی سے پڑھا، یا تھا اس کو بھی نرمی سے پڑھا. دال الف زبر دا، با الٹا پیش وو، دا وو، دال پیش دو، داوودو، آگے وقف داود. ٹھیک ہے، الف مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچا، الٹا پیش تھا ایک الف کے برابر کھینچا، اور پیش تھی اس کو کیا کیا؟ نرمی سے پڑھا. وقف کون سا کیا؟ وقف بالاسکان. غین الف زبر غو، با الٹا پیش وو، غاوو، نون زبر نا، غاوونا، آگے وقف غاوون. الف مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچا، الٹا پیش تھا ایک الف کے برابر کھینچا، زبر تھی اس کو نرمی سے پڑھا. وقف کون سا کیا؟ وقف بالاسکان. غوت پیش زو، ہا کھڑا زبر ہا، ضحا، ہا الف زبر ہا، ضحاہا. ہا میں دونوں میں فرق کیا، اور وقف کیسے کیا؟ ضحاہا. ٹھیک ہے، الف مدہ میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ وقف میں اور ملا کر دونوں صورتوں میں ایک جیسا پڑھنا ہے. وقف میں اور ملا کر دونوں صورتوں میں کیسا پڑھنا ہے؟ ایک جیسا پڑھنا ہے. پیش تھی نرمی سے پڑھا، کھڑا زبر تھا ایک الف کے برابر کھینچا، الف مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچا، ہا اور ہا میں فرق کر کے پڑھا. ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 13. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ یہ سبق ہمارا. ٹھیک ہے، آج جو ہے میں اب آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ حج کے دن ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بڑے بابرکت اور مبارک دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر جو ہے وہ کثرت سے تکبیرات پڑھنا چاہیے ہمیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے یہ دن ہوتے ہیں. اور اگر آپ کے اندر ہمت طاقت ہے تو آپ 10 دن کے روزے بھی رکھیں پہلی سے 9 تک کے، اور اس کے بعد پھر ایک روزہ اور رکھ لیتے ہیں. تو یہ 10 روزے آپ رکھتے ہیں، 9 روزے رکھتے ہیں کوئی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اس کے اندر تکبیرات کثرت سے پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، تکبیر کون سی پڑھنی ہے آپ نے؟ وہ یہ تکبیر ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بھی اس کی تکبیر آتی ہے. ایک یہ تکبیر ہے، اس کو آپ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، یہ تکبیر ہے. اور ایک تکبیر آپ جو نارمل آپ سن رہے ہوتے ہیں وہ مجھے بک میں کہیں ملی نہیں، ورنہ میں آپ کو دکھاتی، ورنہ نارمل تو ہر انسان کو یاد ہوتی ہے. تکبیر نماز کے لیے بھی ہم جاتے ہیں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ بھی ایک تکبیر ہے. چاہے یہ چھوٹی تکبیر پڑھیں یا وہ والی بڑی تکبیر پڑھیں، یہ دونوں تکبیرات پڑھنے سے بڑا ہی اجر ہے، بڑا ثواب ہے ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جو بھی نیک کام انسان کرتا ہے، حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پورے سال میں جو بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، محبوب ہوتا ہے. لیکن جو ان 10 دنوں کے اندر جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں وہ اعمال جو ان حج کے 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ انسان کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج جو ہے وہ کوئی مسنون دعا نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم نے آج جو ہے وہ تکبیر سیکھ لی ہے. تو انشاءاللہ عہد کریں کہ آج سے جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ تکبیرات پڑھتے رہیں گے، گھر کے اندر اٹھتے بیٹھتے اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ بچے بھی سنیں، بچے بھی پڑھیں تاکہ ان کو بھی یاد ہو جائے تکبیرات. ٹھیک ہے، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو عرفے کے دن
کون سا خاص ذکر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی، اور عرفے کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہے وہ سبق اتنا ہی ہے، اور ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر من الدنیا والآخرہ. اللہ حافظ.